نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ترتیب دے رہے ہیں وہ چونکہ عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیوں دل کرا کہ آج آپ سے ایسی باتیں کی جائیں شیئر کہ جو کہ شاید روٹین میں نہیں ہوتی۔ ہم قربانی کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سال کے بعد کھانے کا موقع مل گیا تو ٹوٹ پڑو، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یقیناً جو انسان صبر کرتا ہے اسی کو اس کا اچھا صلہ ملتا ہے۔ اب جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب میں کہا گیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو، اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو جب قربانی کے لیے لے جایا گیا، جب انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے تو انہوں نے کہا بالکل عمل کیا جائے، اگر ہمارے اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کی قربانی چاہتا ہے تو قربان کر دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کو وہاں قربانی مقصود نہیں تھی، ایک تو یہ چاہتے تھے کہ وہ جان پائیں کہ کتنی محبت ہے ابراہیم کو اللہ پاک سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ انبیاء کرام کے اندر بہت بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا جاننا کہ کیا ابراہیم سب سے اپنی بہترین چیز میرے لیے قربان کر سکتا ہے، تو دنیا کے اندر پھر اس چیز کو سنت بنا کر قیامت تلک کے لیے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی تو پھر وہاں نتائج کیا نکلتے ہیں کہ وہاں پہ دمبا لٹا دیا جاتا ہے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کو یہ چیز اتنی پسند آتی ہے کہ قیامت تلک کے لیے اس چیز کو سنت ابراہیمی قرار دے کر اور اس کو قیامت تلک کے لیے ہم پہ لاگو کر دیا گیا، امت مسلمہ پر اس فرض کر دیا گیا کہ جو اس کی اطاعت رکھتا ہے وہ اس میں بالکل کوتاہی نہ کرے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف کہ جو قربانی ہے وہ کرنے کے بعد ہم کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد یہ ہمیں دن ایسا ملا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو عید الفطر گزرتی ہے، رمضان المبارک گزرتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے 29 دن یا 30 دن ہم نے روزے رکھے تو عید والے دن ہم بلا جھجک کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ ہمیں سبق کیا دیا جاتا ہے 29 دن یا 30 دن کہ اپنی زندگی کو لمٹ میں گزاریں، ایک دائرے ایک قاعدے کلیے میں گزاریں، لیکن ہم اس کو بھی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ انسان ناقص العقل ہے، وہ کیسے سمجھ پائے گا ان تمام چیزوں کو۔ اسی طرح قربانی کے معاملے میں کیا جاتا ہے۔ اب قربانی کے معاملے میں خوشبوئیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، ان کو جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کا باربیکیو بنا کر کھایا جا رہا ہوتا ہے اور دعوتیں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یقین کریں بالکل اس کا یہ مقصد نہیں۔ یہاں پہ غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب آپ گوشت کو اپنے پسندیدہ حصے کو وہاں سے مت نکالو اور وہ تمام گوشت کو مکس کرو اور پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو اور پھر اپنا اپنا حصہ ہر جگہ پہ پہنچا دو۔ اب یہاں پہ تکلیف دہ مراحل یہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ جناب اگر چاہیں تو قربانی کا گوشت سارے کا سارا گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ میری سمجھ سے ایک بات باہر ہے کہ گھر میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے، کہ کیا کبھی آقا اسلام نے اپنے گھر میں قربانی کا گوشت رکھا؟ ہم نے تو سنت ابراہیمی ہی ادا کرنا ہے، لیکن سنت ابراہیمی کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے وہ گوشت اپنے گھر میں محفوظ رکھا، کیا آقا اسلام ہمارے نبی پاک سرکار نے بھی کیا اس گوشت کو محفوظ رکھا؟ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی ہوس کی علامت ہے کہ جب انسان یہ سمجھے کہ وہ سارا رکھ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہوس تو صرف وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، دنیا میں رہتے وہ اس دنیا کا سب کچھ کھا لے گا تب بھی اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ اب قربانی کا گوشت کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو اگر بڑے کا گوشت کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے کا گوشت انتہائی خطرناک ہے، اس کے بارے میں تو صاف سیدھے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چھوٹے گوشت کی بات کرتے ہیں، یعنی مٹن کی بات کرتے ہیں، بکرے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا جو گوشت ہے، دمبے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا جو گوشت ہے یہ انسان کے جسم میں خطرناک قسم کی بیماریوں کو جنم دینے کا باعث نہیں بنتا۔
لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر مہنگائی کے اثرات بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بکرا خرید پائے۔ اکثر لوگ بڑے کے گوشت میں حصہ لیتے ہیں، اور جو کہ 28,000 عموماً 30,000 35,000 اس کے درمیان مل جاتا ہے، 25,000 سے لے کر۔ لیکن اس میں بھی پھر زیادتی یہ کی جاتی ہے کہ بڑے کا گوشت اتنا سٹاک کرنا مناسب نہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ جو لوگ بڑے کے گوشت میں حصہ لیتے ہیں وہ اپنے حصے میں سے بھی جو گوشت آتا ہے اس میں سے بھی تقسیم کر دیں، کیونکہ اس کے اندر خطرناک بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم جو آپ لوگوں کے لیے معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ کبھی بھی آپ قربانی والے دن اگر کٹیا گوشت کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ٹماٹر ایڈ مت کیجئے، اس کے ساتھ لہسن کا استعمال مت کیجئے، اس کے ساتھ ریڈ چلی کا استعمال مت کیجئے۔ اب اگر یہ 3 چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ 50-50 بچنے کے چانس ہیں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں اور دہی کا استعمال کرنے بھی، اور پھر ایک اور چیز کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ انسان ساری عمر تجربے کرتا ہے اور تجربوں سے سیکھتا ہے۔ اب دوست احباب جو میری ویڈیوز جہاں تک پہنچ رہی ہوں گی، جو لوگ سنیں گے، جو لوگ اس پر عمل کریں گے، وہ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ میں نے جو بات کہی تھی اس میں کس حد تک صداقت تھی یا وہ کس حد تک فیک تھی۔ اب اگر ہم سب کچھ سائنس کو سمجھیں گے تو سائنس تو خدا نہیں ہے، خدا کا نظام تو علیحدہ کام کرتا ہے، اللہ رب العزت کا نظام تو علیحدہ کام کرتا ہے، وہ سائنس پہ تو ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا۔ سائنس ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو ضرور فالو کرتی ہے، اور کچھ جو نتائج اخذ کر پائی ہے، چند ایک نتائج میں سمجھتا ہوں، تو وہ اللہ رب العزت کے نظام کو سمجھنے کے بعد ہی اخذ کر پائی ہے، ورنہ ان کے اندر اتنی اوقات کہاں، ان کی اتنی پاور کہاں کہ یہ ان سب چیزوں کو سمجھ پائیں۔ اب اگر کچھ لوگ تجربہ کرتے ہیں کہ وہ ٹماٹر بھی نہیں ڈالتے، دہی بھی نہیں ڈالتے، لسی کا استعمال بھی نہیں کرتے، کوئی کھٹی چیز استعمال نہیں کرتے، اس کے اندر دہی بھی نہیں، ٹماٹر بھی نہیں، اور پھر لہسن کا استعمال بھی نہیں کرتے، تو ریڈ چلی اگر کچھ لوگ کرنا چاہیں، نہیں رہا جاتا تو کٹی سرخ مرچ تھوڑی سی وہ بھی استعمال کر لیں بلیک پیپر کے ساتھ، کالی مرچ کے ساتھ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ تھوڑی سی پیاز ڈالیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس میں ادرک، سفید زیرہ، ہلدی، اور اس کے علاوہ آپ ہلکا سا نمک اور سرسوں کا آئل، زیتون کا تیل، کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ ڈالنے کے بعد سالن تیار کریں اور پھر آپ اس کا استعمال کریں، اور پھر کھانے کے بعد دیکھیں وہ آپ کے لیے کتنا لائٹ ویٹ رہے گا۔ یا آپ جیسے ہی اس کے اندر ٹماٹر، دہی، لسی، لہسن، ریڈ چلی کا استعمال کریں گے تو یہ کھانے کے بعد شدید قسم کی ایسیڈیٹی کے اثرات پیدا کرے گا، کیونکہ سب چیزوں کے اثرات شدید تیزابیت والے ہو جائیں گے۔ کٹے کے گوشت کا مزاج تو پہلے ہی خشک سرد ہے، اور جب کٹے کا گوشت کا مزاج پہلے ہی خشک سرد ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب پھر آپ اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے، پھر آپ اس میں اگر دہی کا، لسی کا یا لہسن کا ایڈ کر دیں گے۔ اب لہسن کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی، خون کو پتلا کرتا ہے، خدا را اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے، کیونکہ یہ صرف گڈ فیٹ میں استعمال ہو سکتا ہے، بیڈ فیٹ میں اس کا استعمال زہر قاتل سے کم نہیں۔ جو کہ میری زندگی کے تجربات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کا استعمال صرف گڈ فیٹ کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور یہاں پہ ایک بات کوٹ کرتا چلوں، ایک انسان کا بلڈ پریشر لیول پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے یا نارمل رہتا ہے، تو اس کا خون بھی گاڑھا نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ اس کا کہہ لیں کہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اس کو لہسن کیوں کھلا رہے ہیں؟ لہسن کو تو کھلانا چاہیے پھر خون کے گاڑھا ہونے کی صورت میں، یا بلڈ پریشر کے بڑھنے کی صورت میں، یا کولیسٹرول کی صورت میں، لیکن عام عوام کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کون سا کولیسٹرول ہو جس صورت میں لہسن کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر نہیں جانتے تو پھر باقی ایک عام بندے کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیں، یا ایک عام طبیب نہیں جانتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب کچھ تو میرے اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو اتنی عقل، اتنا شعور دیا، یا اس نے اتنا وسیع نظام بنایا، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو دماغ دیا۔ لیکن اگر ہم صرف کتابیں پڑھتے رہیں گے اور لکیر کے فقیر بن جائیں گے تو یقیناً زندگی بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہاں پہ جو دوست یہ استعمال کریں گے کہ ٹماٹر، لہسن اور یہ کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں ہوگا، سرخ مرچ کا استعمال نہیں ہوگا، وہ ذرا اپنے کھانے پہ نظر دوڑا لیں۔
کھانا کھائیں، ڈٹ کے کھائیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھانا چاہیے، کیونکہ جو قربانی والا دن ہے اس دن نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے، سب سے پہلے اپنے قربانی کا گوشت کھایا جائے، یہ سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، ڈٹ کے کھائے۔ لیکن جو لوگ ٹماٹر، لہسن اور سرخ مرچ استعمال کریں گے، جو لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، اب جو لوگ یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے وہ بھی ذرا اپنے مزے کو چیک کر لیں کہ کھانے سے کیا انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ بلیک پیپر انتہائی شاندار چیز ہے جو کہ آپ کے خون کو گاڑھا ہونے سے روکتی ہے اور آپ کے خون کے انزائم کو ٹھیک رکھتی ہے۔ پھر اس میں 17 قسم کی کوالٹیز موجود ہیں، اور سفید زیرہ انتہائی شاندار چیز، ہلدی شاندار چیز، اس کے بعد ادرک شاندار چیز۔ یہ کیا کم ہیں چیزیں جو آپ کے مسالہ جات کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں؟ تو آپ کیوں ایڈ کرنا چاہتے ہیں دار چینی ٹائپ چیزیں یا لونگ ٹائپ چیزیں، گرم مسالہ ٹائپ چیزیں، جس سے اور بھڑکی لگے، آپ کو پیاس لگے اور آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی نوبت پیش آ جائے۔ لہٰذا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بہترین زندگی گزاریں، ایک اچھی ہیلدی لائف گزاریں، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتے کہ انسان کو تکلیف پہنچے، اور یہ سب پر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو، کیونکہ کرنا آپ نے ہے، نہ تو اوپر سے کوئی طاقت آپ کے لیے نیچے اترے گی جو آپ کے ہاتھ بنے گی، آپ کے پاؤں بنے گی، آپ کی آنکھیں بنے گی۔ جو کچھ کرنا ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔